الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ذہن میں سورۃ نمل کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد میں 3 دعائیں بھی پڑھتا ہوں، اور آپ کو بعض اوقات میں نے ان دعاؤں کے مطالب بھی سمجھائے تھے، تو اس میں صرف آخری دعا کا آج تھوڑا سا مطلب بتاؤں گا تاکہ ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد کیا دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا، کہ اے میرے اللہ مجھے حق کو حق ہونا دکھا دے، میرے لیے حق کو حق سامنے کر دے۔ بعض اوقات حق آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، اگرچہ وہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ حق آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے مگر آپ اسے دیکھ نہیں پاتے، آپ کی بصیرت اور بصارت دونوں متاثر ہو جاتی ہیں، حق کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو یہ دعا اس لیے کرنی چاہیے خصوص قرآن پاک پڑھتے وقت کہ اے اللہ مجھے حق کو حق ہونا دکھا دے، ورزقنا اتباع، اور مجھے اس بات کی استطاعت دے دے کہ میں اس کی اطاعت کروں، اس کے پیچھے چلوں، حق کے پیچھے چل پڑوں۔ تلا یتلو، تلاوت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی چیز کو فالو کرنا، کسی چیز کے پیچھے چل پڑنا، کسی کو اپنا رہبر مان لینا اور اس کے پیچھے اپنا راستہ متعین کر لینا۔ جب آپ کہتے ہیں تلاوت قرآن آیات کا پڑھنا بھی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو اصل مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تلا یتلو، جو عربی زبان جانتے ہیں وہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اس تلاوت کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم کے پیچھے چل پڑنا، اس کے ایک ایک لفظ کی پیروی شروع کر دینا، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا شروع کر دینا، اس کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا شروع کر دینا۔ تو اس کے لیے ہم اس سے جب پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا، حق کا حق ہونا ہمیں دکھا دے یا اللہ، اس حق کو ہمارے لیے کھول دے، اس کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، یہ حق ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، اور باطل کا باطل ہونا بھی ہمیں دکھا دے۔ آج کل کا جو معاشرہ ہے، جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، سارے کا سارا باطل پر مبنی ہے، اس باطل کو باطل ہونا بھی ہمارے دل پر کھول دے اور ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ورزقنا اجتنابا، ہمیں اس باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کل کے زمانے کا سب سے بڑا شر، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ آپ کا میڈیا، اس میں خصوصی سوشل میڈیا، ایک کے بعد ایک پوسٹ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فیس بک دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، ٹویٹر دیکھ لیں، ٹک ٹاکس دیکھ لیں، ایک کے بعد ایک پوسٹ دیکھتے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے دماغ کو متاثر کرنی شروع کر دیتی ہے، آپ کو اس حق سے دور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھا دے اور اس کی اطاعت اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے دے، اور باطل کو باطل کی شکل میں دکھا دے، اس باطل کو ظاہر کر دے ہمارے دل کے اوپر اور اسے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے قبر کا بیان کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تھے تو اس قدر روتے تھے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔
یہ پچھلی بار میں نے آپ کو بیان کیا تھا، اور آج حشر کے بارے بیان کروں گا کہ یوم حشر کیا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ عن المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل۔ غور سے سنو، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کو فرماتے میں نے یہ سنا کہ قیامت کے روز جو ہوگا سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا مخلوق کے کہ حالت یہ ہو جائے گی حتی تکونا کا مقدار میلن، کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا صرف۔ آج سورج کا جو فاصلہ ہم سے ہے وہ نوری سالوں میں ہے۔ نوری سال کیا ہوتا ہے؟ لائٹ ایئر، کہ 1 سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسے 1 نوری سال کہا جاتا ہے۔ اور لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، میل پر سیکنڈ۔ اب اس سپیڈ کا اندازہ لگائیں، پھر سورج کا فاصلہ اس کے نوری سال گنے، وہ اتنے فاصلے پر ہم سے موجود ہے۔ اور جب گرمیوں میں، جون کی گرمیوں میں چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے دھوپ میں؟ مسجد میں وضو کر کے ننگے فرش سے کمرے میں آنا، سوچ لیں کہ جب پاؤں فرش پر پڑ رہا ہوتا ہے پاؤں بھی گیلے ہوتے ہیں اور فرش ننگا ہے، جون کی گرمی ہے، سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ گرم ہے، اور تب ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اور اس دن کیا حالت ہوگی جب نوری سال سب ختم ہو جائیں گے اور سورج، اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں 100% سچ ہے، 100% سچ ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا، تو پھر حالت کیا ہوگی؟ سوچو تو صحیح۔ کمقدار میل فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی الارض، پس جتنی مخلوق ہوگی، اللہ کی مخلوق جو ساری کی ساری جمع ہوگی، اشتاتا لیروا اعمالہم، جتھے کے جتھے ہوں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے اعمال کے بسبب اپنے پسینے میں ہی ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فی العرق فمنہم من یکون الی کعبیہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ اتنے کم ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا۔ ومنہم من یکون الی رکبتیہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کے بقدر اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ومنہم من یکون الی حقویہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کے بقدر اپنے کولہے سے اوپر کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرْقَ إِلْجَامًا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو کہ اس اپنے گناہ کی وجہ سے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ فَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، اور اللہ کے رسول نے یہ اپنے دانے ہاتھ سے اس کا اشارہ کر کے دکھایا کہ ان کا پسینہ ان کے منہ سے بھی اوپر چلا جائے گا اور وہ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، ان کا پسینہ ان کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا۔ یہ حشر کا ایک سین، ایک منظر میں نے آپ کو پیش کیا اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے قبر کا منظر پچھلی دفعہ پیش کیا تھا، آج میں نے آپ کے سامنے حشر کا منظر پیش کیا کہ سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں کیا فرماتے ہیں؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ وہ تو پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن قیامت آئے گی اس دن تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں گی،
تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی، تمہاری بصارت ختم ہو جائے گی، دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے، اس قدر روشنی ہوگی کہ تمہاری آج سورج کو آنکھیں کھول کر دیکھ سکتے ہو، تو اس دن کیا حال ہوگا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند دھنس جائے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور ستارے ایک دوسرے میں ملا دیے جائیں گے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند ایک دوسرے میں مل جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، چاند سورج کے اندر جا کے دھنس جائے گا۔ چاند کی جو روشنی تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ سورج کی ریفلیکشن کی وجہ سے تھی۔ اب چاند جب سورج کے اندر دھنس گیا تو چاند کی روشنی ختم۔ یہ قرآن کریم قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، بادل جو پہاڑ جو ہیں وہ بست الجبال بسا، اور پہاڑ اڑتے پھر رہے ہوں گے، فکانت ہباء منبثا، جیسے کہ راکھ اڑتی ہوتی ہے، جیسے کہ راکھ اڑتی ہے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، یہ حشر کا منظر ہے۔ تو آج ہمیں احساس ہی نہیں کہ قیامت کا روز آنا بھی ہے اور ہم نے کھڑے ہونا بھی ہے، اور اس دن اگر ہمارے اعمال ایسے ہوئے کہ گناہوں کا بوجھ بھاری ہو گیا تو اپنے پسینے میں ہی ہم ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ وَمَن يُلْجِمْهُمُ الْعَرْقَ الْجَامَ، وہ اس اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ان کے کولوں تک ہوگا، اور کچھ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہ حشر کا منظر ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے قبر کا منظر پیش کیا تھا، یہ حشر کا منظر ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اب قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جب وہ بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو جائے گا، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، اس دن ہوگا کیا؟ اس دن انسان سوچے گا کہ میں کیا کوشش کرتا رہا دنیا میں، دنیا کی ساری بھاگ دوڑ کس کے لیے کرتا رہا؟ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، کہ جو میری کوشش تھی دنیا میں وہ کس کے لیے تھی؟ وہ کیا دنیا کے لیے کوشش تھی یا آخرت کے لیے بھی میں نے کچھ بھیجا؟ آگے کے لیے میں کچھ بھیج سکا کہ نہیں؟ یا ساری میری زندگی دنیا کی کوششوں میں ہی گزر گئی، دنیا کمانے میں گزر گئی، دنیا اکٹھا کرنے میں گزر گئی، اپنے بچوں کو اچھا سٹینڈرڈ اور اعلیٰ قسم کا سٹینڈرڈ دینے میں گزر گئی۔ آج ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ سٹینڈرڈ دے کر جائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری تو نہیں، ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جائیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر کوئی چرواہ ہے اور ہر کسی سے اپنی رعیت کے بارے پوچھا جائے گا۔ آپ میرے سے میرے بیوی بچوں کے بارے سب سے پہلے سوال ہوگا، ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آج اگر ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے باوجود ہماری کوشش کے، تو پھر ہماری حجت تمام، پھر وہ نافرمانی کے زمرے میں چلے جائیں گے، اور والدین کی نافرمانی کا جو عذاب ہے وہ اشد ہے، اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ انسان اس دن یہ سوچے گا کہ میں اعمال کر کے کیا آیا تھا، پوری دنیا کی جو زندگی کی ریل ہے اس کے دماغ میں چل جائے گی، بچپن سے لے کر موت تک وہ پوری ریل اس کے دماغ میں چل جائے گی۔ یتذکر الانسان ما سعی، وہ پوری سوچ لے گا کہ پوری زندگی میں کیا کرتا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا، قل، اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتانا دیں اس شخص کے بارے میں جو اپنے اعمال کے حساب سے سب سے بڑے خسارے میں ہے؟ سب سے بڑے، اخسرین، عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ جب یہ الفاظ اکبر، کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا، کبیر بڑے کو کہتے ہیں اور اکبر
سب سے بڑا، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں اور اصغر سب سے چھوٹا۔ کیا ہم ان لوگوں کے بارے آپ کو بتا نہ دیں جو اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے بڑے خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام تگ و دو اس دنیا کو کمانے میں لگا دی۔ دیکھیں یہاں حرام کا ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ وہ حرام سے کماتے رہے، نہیں، یہاں حرام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آج ہم رزق حلال کما کر یہ سمجھتے ہیں، اپنی پوری تگ و دو اس دنیا کو میں لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم تو حلال رزق کما رہے ہیں تو چلو بچت ہو جائے گی۔ یہاں سن لو، اللہ نے حرام کا ذکر نہیں کیا، کہا کیا کہ جنہوں نے اپنی پوری تگ و دو اس دنیا کو کمانے میں لگا دی، اور وہ کر کیا رہے تھے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور ان کا گمان یہ تھا انہم یحسنون صنعا، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقاہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھلا دیا تھا اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اس سے ملاقات کو، مطلب انہوں نے اپنی تمام کوششیں صرف اس دنیا میں، اس دنیا کو کمانے میں، دنیا کو بسانے میں، دنیا کو اچھا کرنے میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ قرآن فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، متاع الغرور، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے پوری زندگی دنیا کمانے میں لگا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات، یہ اللہ کی آیات ہیں، اس کا انکار کر دیا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیا۔ وہ انکار زبانی تو نہیں تھا، وہ دل میں تھا۔ زبانی تو وہ کہتے تھے کہ ہاں آخرت بھی آئے گی اور ہم پیش بھی ہوں گے، جب زبانی کہتے تھے، اگر انہیں یقین ہوتا تو کیا آخرت کی تیاری نہ کرتے؟ آپ کو کل کے آنے کا یقین ہے نا کہ کل آئے گی، تو کل کے لیے گھر میں اور کل کے لیے اپنے جو بزنس پلانز ہوتے ہیں وہ ایک دن پہلے بن جاتے ہیں، بلکہ اب تو مہینوں سالوں پہلے بن جاتے ہیں۔ ہم صرف گھر کا ذکر کر دیتے ہیں کہ کل کے آنے کا یقین اتنا پختہ ہے کہ میں کل کے لیے اپنے گھر میں سودا سلف بھی رکھتا ہوں، دودھ کا بندوبست بھی کرتا ہوں، بجلی پانی کا بندوبست بھی کرتا ہوں، راشن بھی رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کل کے آنے کا یقین بہت پختہ ہے میرے دل میں کہ کل ضرور آئے گی۔ اب کل ضرور آئے گی تو اس کے لیے تیاری کر کے رکھ لی، میں نے ایک دن پہلے ہی تیاری کر کے رکھ لی۔ تو اگر آخرت کا یقین اسی طرح پختہ ہو جائے تو پھر اس کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے نا، اور اگر تیاری کی کوشش نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کی آیات کا اور اللہ سے ملاقات کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما کیا رہے ہیں؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، میں نے ان کے اچھے اعمال بھی ضائع کر دیے، میں نے ان کے اچھے اعمال بھی ضائع کر دیے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور اس دن قیامت کے روز میں ان کے لیے ترازو لگاؤں گا ہی نہیں۔ قیامت کے روز ان کے لیے ترازو نہیں لگاؤں گا، ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے۔ جب تولے ہی نہیں جائیں گے تو پھر راستہ کہاں ہوگا؟ یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت غیظ ہے، بہت غضب ہے، اور اس میں حرام رزق کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ جو شخص اپنی پوری کوششیں صرف اس دنیا کی زندگی کمانے میں لگا دیتا ہے، یہ اس کے بارے فیصلہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ سن لو، آج بات حشر پہ آ گئی ہے تو کچھ آیات سن لو کہ جو طلبگار ہے عاجلہ کا، دنیا کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت میں بھی بڑا غیظ اور غضب ہے، بہت غصہ ہے کہ جو طلبگار ہے اس دنیا کا، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ، میں دے دیتا ہوں اسے دنیا، لیکن دیتا کسے ہوں؟ ما نشاء لمن نرید۔ یہاں دینے کے بارے بھی اللہ کا فیصلہ موجود ہے کہ جتنی چاہتا ہوں اور جس کے لیے چاہتا ہوں۔ اگر ہر شخص دنیا کا طالب بن جائے تو ہر شخص کو دنیا نہیں ملے گی، ہر شخص کو دنیا نہیں ملے گی، اور پھر اس کے لیے ہوگا کیا؟ یصلاھا لہ جہنم
وَجَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، اور میں نے اس کے لیے بنا رکھی ہے جہنم جس میں وہ داخل ہوگا ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا۔ اللہ نے جسے دنیا دے دی، جو دنیا کا طلبگار تھا، اس کے لیے پھر اللہ نے فیصلہ کیا کر رکھا ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، میں نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، يَصْلَاهَا، اس میں داخل ہوگا مذموما مدحورا، ایک تو ملامت زدہ ہوگا، پھر دھتکارا ہوا ہوگا، مطلب عذاب بھی دیا جائے گا تو ذلیل کر کے، اہانت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ آپ کو بعض اوقات بہت بڑے سے بڑا عذاب بھی تکلیف نہیں دیتا، لیکن ذلت کا ایک جملہ آپ کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو اس دنیا میں ایسا کئی بار تجربہ ہوا نا کہ بڑے سے بڑا عذاب بھی آپ کو تکلیف نہیں دیتا، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے تو آپ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ذلت کا ایک جملہ آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوں گے ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے۔ اور دوسری طرف سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے کہ اس کا جو متقابل ہے وہ کیا ہے؟ ومن اراد الاخرۃ، اور جس نے آخرت کے لیے اپنا ارادہ بنا لیا، وسعى لها سعيها، اب خالی ارادے پہ بات نہیں، اور اس کے لیے کوشش کی جیسے کوشش کرنے کا حق تھا۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ہاں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی کوشش کو قبول کیا جائے گا، مشکور ہوگی ان کی کوشش، ان کی کوشش کی تعریف کی جائے گی، یہ لوگ مشکور ہوں گے، ان کی کوششوں کی تعریف کی جائے گی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم کو کھول کر رکھ دیا جائے گا ان کے دیکھنے کے لیے۔ یہ حشر کا منظر ہے، اور جہنم کو کھول کر رکھ دیا جائے گا ان کے دیکھنے کے لیے۔ ایک اور جگہ پر قرآن کریم فرماتا ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ کَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ اس دن انسان جو ہے، انسان کہے گا آج کوئی جائے فرار ہے، یہاں سے میں رب کے سامنے سے کہیں فرار ہو سکتا ہوں؟ اسے کہا جائے گا کلا لا وزر، آج جائے فرار کوئی نہیں ہے، تجھے تیرے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور انسان کو بتلا دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ علماء کرام اس کے بارے کہتے ہیں کہ کوئی نیک شخص اگر چلا گیا اور اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑ گیا، اپنے پیچھے کوئی ایسا علم نافع چھوڑ گیا جس سے لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو وہ ثواب اس کے پیچھے بھی پہنچتا رہے گا۔ کوئی ایسا کام کر گیا جس سے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا رہا، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، تو ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہ پوچھے گا اے اللہ تبارک و تعالی، یہ ثواب تو میں کر ہی نہیں آیا تھا، میں جب دنیا سے آیا تھا جو ثواب آج میرے اعمال نامے میں نظر آ رہے ہیں یہ تو میں کر ہی نہیں آیا تھا۔ تو پھر اسے بتایا جائے گا کہ تو پیچھے کیا چھوڑ کر آیا تھا۔ اور اسی طرح ایک برا شخص جو اپنے گناہ چھوڑ گیا پیچھے، لوگوں کو گناہوں کی ترغیب دیتا رہا۔ ایک اور جگہ پہ سورۃ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الشمال، جو بائیں ہاتھ کے لوگ ہوں گے، جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، ان کے بارے وہ کیا کہا؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ لوگ وہ تھے جو لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں پر اکساتے رہتے تھے۔ وہ کہے گا یا تبارک و تعالی یہ گناہ تو میں کر ہی نہیں آیا۔ تو کہا جائے گا کہ یہ کچھ تو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، جس کا بدلہ تجھے پھر بعد میں بھی، تیرے جانے کے بعد بھی ملتا رہا۔ یہ تو پیچھے ایسے کام کر آیا تھا، ایسی اولاد چھوڑ کر آیا تھا، ایسے لوگوں کو ترغیب دے کر آیا تھا، پیچھے اپنے ایسے برائی اور فحاشی کے اڈے بنا کر آیا تھا، جس کا پھر جو تمام وبال ہے وہ تیرے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہا، اور آج یہ تیرے سامنے پیش کر دیا گیا۔
تو ہم کہاں تھے؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، جہنم کھول کر رکھ دی جائے گی لوگوں کو دیکھنے کے لیے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، پس جس نے سرکشی کی ہوگی، اور دیکھیں بات وہیں آ گئی، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی. جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اس بات سے ڈرتا رہا ہوگا کہ ایک روز میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ آج میں نے حشر کا سارا منظر آپ کے سامنے رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی چند آیات کی روشنی میں. قرآن کریم بھرا ہوا ہے ان آیات سے. اگر میں یہ آیات ساری کی ساری تلاوت کرنا شروع کر دوں تو ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے گا، آیات بچ جائیں گی جن کا ترجمہ بھی نہ ہو سکے گا. کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں دنیا کو ہم اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیں اور آخرت کو ہم اپنا مطمع نظر بنا لیں کہ جب آخرت اب ہم نے پرائیورٹی رکھ لی تو دنیا تو اللہ تعالیٰ جھونگے میں دے دیتا ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ جھونگے میں دے دیتا ہے. اگر تم نے آخرت کو اپنے سامنے رکھ لیا، دنیا تو تمہیں ویسے ہی مل جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.